پہلے زمانے میں عورتوں کو کتنی حقیر سمجھی جاتی اور اسے کتنی بلند مقام عطا کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سورۃ النحل، ان میں سے کسی کے گھر میں جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتی اور دل اسی میں گھٹنے لگتی۔ جو بری خبر اسے دی گئی ہوتی اس کے وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا اور سوچتا کہ کیا اس ذلت اور رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھا ہے یا اسے مٹی میں دفن کر دیا جائے۔ کیا یہ بڑی فیصلہ کرتے ہیں؟ اسے آیتی کلمہ سے پتہ چلتا اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ باقی رکھنا چاہتی تو انہیں زبا پہنا کر اونٹ اور بکریوں کو چرانے کے لیے کہیں دور درد جگہ میں بھیج دیتی۔ اگر اسے مارنا چاہتی تو 6 سال کی ہو جاتی تو پہلی کسی جنگل میں جا کے ایک جگہ گڑھا کھودتی، پھر گھر آ کے اپنی بیوی سے کہتی کہ اسے خوب اچھی لباس پہنا دو تاکہ ان کے ننھیال ملا رہے۔ پھر اس بیٹی کی اس گھر تک لے جایا جاتا ہے اور اسے زندہ درگور یعنی دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور بیچاری چیختی چلاتی رہ جاتی، بیٹی ابا اماں کہتی کہتی مر جاتی۔ برادران اسلام، اب آئیے ہم ذرا دیکھیے عورتوں کو مقام اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ وسیلہ بخاری شریف کے حدیث میں موجود ہے ان اللہ عز وجل حرم علیکم الحقوق المحرمات، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر حرام ہے ماں کی نافرمانی اور بیٹی کی زندہ درگور کرنے سے۔ پھر دوسری جگہ بیٹی کی مقام کو پڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن إليهن له شطرا من النار، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان بیٹی کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو ان سے اچھا کرتا ہے تو یا ان کے لیے جنت کی فضا بن جائے گی۔ چنانچہ اسی طرح مسلم شریف کے حدیث میں موجود ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من على ذاريتين حتى تبلغ هو يوم القيامة وهو زم أصابها، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 لڑکی کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے تو اور میں قیامت کے دن ایسا ہوں گے جسے میرے انگلیاں 2 بیٹی کی اچھا پرورش اور نکاح کر دینے سے جنت واجب ہو جاتے ہیں والدین پر۔ ان دونوں حدیثوں میں صاف صفا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی اہمیت اور اعلیٰ مقام اسلام ہی نے دیا ہے نہ کہ کسی غیر مذاہب نے دیا ہے۔ لیکن افسوس زیادہ افسوس کے بعد آج ظلم عظیم دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ فیشن کے ذریعے سگنی مادر ہی میں لڑکے کی معرفت کرتے اس کا حملہ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہے اور اس کے بصارت سنتے ہی چہرہ کالا شیعہ۔ محترم حضرات، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کل باپ دیکھا تھا بیٹی کو بیٹی کی آنکھوں میں، کل باپ دیکھا تھا بیٹی کو بیٹی کی آنکھوں میں، اب ہمیں دیکھا تھا باپ بری آنکھوں میں۔ مسلمانوں، غور کرنے کی بات آج اسلام پر شدید ترغیب کیا جا رہا ہے۔ اسلام میں عورتوں کو تکلیف کر رہے ہیں، اس کی آزادی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ آئیے ذرا اس پر بھی نظر ڈالیے۔ یہی وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو برابری حق کی بات کہتے ہیں، یہی وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو پردہ کرنے کی حدیث سناتے ہیں، یہی وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو درگور کرنے سے بچاتے ہیں، یہی وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو ماں کی درجے کی شان کو بڑھاتے ہیں، یہی وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کا اعلیٰ مقام بناتے ہیں۔ اسلام نے اس کے مقام و مرتبہ کو مسجد کرتے ہوئے خیر متعد دنیا المرأۃ الصالحات کو سرٹیفکیٹ دے دیا اور واللہ مثل الذین بالمعروف کہہ کے یہ تمام حقوق عطا کیا جن کے دوسری کاموں میں تصور نہ کیا تھا۔ آپ نے اپنی تقریر کو مسجد کو نہ دے کے اسے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام میں عورتوں کو مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہستی میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کو دلچسپ فسانہ نہ ہوتی، ستاروں کی دلچسپ فسانہ نہ ہوتی اور بہاروں کے حقوق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔